الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفعها سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نازعات جو کہ مکے میں نازل ہوا اور اس کی 46 آیتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں۔ اب یہ جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں، اس کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ آگے کی جو گفتگو ہے وہ پوری گفتگو قیامت کے بارے میں ہے کہ کیسے لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اس دن لوگوں کی کیفیتیں اور حالتیں کیا ہوں گی۔ تو یہاں پر اس سلسلے میں جو بیان ہے کہ مفسرین کے درمیان ان کلمات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، الگ الگ قول پائے جاتے ہیں۔ کوئی ان سے مراد ملائکہ کو لیتا ہے کہ جو ڈوب کے کھینچ لیتے ہیں، یعنی روح کو نکال لیتے ہیں، یا اللہ کے حکم سے دریا کی گہرائیوں میں یا آسمان کی تہوں میں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے وہ مراد ہیں، اور کوئی ستاروں کو۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ آیات میں کوئی صراحت نہیں ہے، یعنی کوئی یہاں کے اوپر فکس نہیں ہے کہ اس سے بس یہی مراد ہے، یا فرشتے مراد ہیں، یا یہ مراد ہے، یہ مراد، کوئی اس سے کوئی صراحت نہیں ہے کہ جو ان کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے۔ ذکر قیامت سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کیونکہ اس کے بعد کی جو گفتگو ہے تو وہ قیامت سے متعلق ہے، اور یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ ہو سکتا ہے یا ممکن ہے کہ ملائکہ مراد ہوں گے۔ وہی روح قبض کرنے والے ہیں، اور انہی کے حوالے بہت سے امور کی تدبیر کا کام کیا گیا ہے۔ اللہ نے
فرشتوں سے سارے کام لیے، یہاں تک کہ روح نکالنے کا بھی کام فرشتوں سے لیا اللہ نے، جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ یہ کام ستاروں کے اختیار میں نہیں رکھا گیا ہے، یہ ویسے اللہ اپنے کلام کے مصادیق کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس نے کیا کہا ہے اور اس سے مراد کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے اہم موضوع قیامت کی تصویر کشی ہے۔ اب اس سے جو چیز بھی مراد ہو، یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اصل اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ اہم ہے، یعنی قیامت کی بات، جہاں ایک جھٹکے میں کائنات ایک چٹیل میدان میں آ کر کھڑی ہو جائے گی، ایک اشارے میں، ایک پلک جھپکتے پوری دنیا، یہ پہاڑ وہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، درخت ورخت سب ختم ہو جائیں گے، دریا وریا سب مٹ جائیں گے، سب پورا مسطح ہو جائے گی زمین، بالکل ایک دم برابر، ایک جھٹکے میں، اور ہر جھٹلانے والے کا وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرعون و نمرود و حامان و شداد کے واقعات کو قرآن میں محفوظ کیا ہے، تو اس کا سبب یہی ہے تاکہ آنے والے دور میں، آنے والے حالات اور واقعات میں دنیا اس چیز سے عبرت لے کہ ایسے بڑے بڑے اپنے دور کے، جن کو آج کی زبان میں سپر پاور کہا جائے، فرعون اپنے دور کا سپر پاور تھا، نمرود اپنے دور کا سپر پاور تھا، شداد اپنے دور کا جو ہے وہ دولت مند تھا، لیکن یہ سب کیسے برباد ہوئے ہیں، کیسے غرق ہوئے ہیں، کیسے تباہ ہوئے ہیں، یہ ایک آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے زمانے میں لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ تو قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں۔ نازعات، اب اس میں بھی جو نازعات کو اگر آپ لغت میں دیکھیں گے ڈکشنری میں، تو اس میں نازعات روح کھینچنے والے فرشتے کے معنی میں ہے۔ تو قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں اور فضا میں پیرنے والے ہیں۔ ملائکہ کے لیے کہا بھی جاتا ہے، جس طریقے سے ستارے گردش کر رہے ہیں خلا میں، ایسی فرشتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے، ان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، جتنا اختیار دیا ہے، اس اختیار کے لحاظ سے جیسے چاہیں وہ اپنا رہ سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ بہت تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں، جو امور اللہ نے ان کے حوالے کیے ہیں وہ اس کے لیے بالکل پابند ہیں۔ اگر اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا کام عرش کو اٹھائے رکھنا ہے، تو بابو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور جن ملائکہ کو کہا تمہارا کام جنت کی نگرانی کرنا ہے، اب وہ جنت کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جو کام جن کو جہنم کے حوالے کیا کہ دیکھو تمہارا کام اس کی نگرانی کرنا ہے، وہ وہاں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یا اسی طریقے سے باقی اور دنیا کے جو دوسرے امور ہیں، جہاں جس کو جو حکم دے دیا ہے وہ اسی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے اور اس کو انجام دے رہا ہے۔ پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں، جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا، اس دن دل لرز جائیں گے، آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ اور یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ آواگمن کے قائل ہیں آواگمن کے قائل ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ دوسری شکل میں آؤ گے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ تم ہی بیٹا اٹھائے جاؤ گے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب؟ یہ تو بڑے گھاٹے والی واپسی ہوگی اور بڑے نقصان والی۔ یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی، ایک چنگھاڑ، ایک گرج کہیے، جو بھی کہیے،
جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے، کیونکہ یہ جو سور کہا جاتا ہے نا، سور پھونکا قرآن میں بھی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اب یہ وہی میدان محشر کی بات ہو رہی ہے کہ سب کہاں پائیں گے؟ حشر کے میدان میں۔ اب وہ حشر کا میدان کہاں ہوگا؟ اللہ اسی زمین کو برابر کر کے اسی کو حشر کا میدان بنا دے گا، یا کوئی اور جگہ ہوگی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں ایک ہی سورے میں کئی طریقے اختیار کیے ہیں، اور یہاں کے اوپر بھی دیکھیے پہلے اللہ نے قیامت کی بات کی، اور قیامت کی بات کرنے کے بعد اب ایک اداہرن دیا ہے۔ کن کے لیے؟ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کہ کیا تم نے فرعون کی خبر سنی ہے؟ فرعون کا واقعہ سنا ہے؟ جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جناب موسیٰ گزر رہے تھے اور اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور جب یہ وادی مقدس میں پہنچے ہیں طویٰ کی، اور انہوں نے ایک روشنی دیکھی تو وہاں پر پہنچے، اسی میں وہاں کے اوپر ان کو آواز دی کہ جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی، وہیں کے اوپر اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ اب تم کو آج یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یعنی رسالت کی ذمہ داری۔ دیکھیں نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، لیکن رسالت ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داری اس نبی کو سونپی جاتی ہے تو وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ ہر رسول نبی ہے۔ نبی 1,24,000 ہیں، لیکن رسول صرف 313 ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو باقاعدہ رسالت دی گئی، یعنی رسالت کا مطلب یعنی اللہ کی طرف سے ایک وحی آئی، اور اس وحی کے ذریعے سے ان کو خاص پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے قبیلے کی طرف جاؤ، یا اس بستی کی طرف جاؤ، یا اس مخالف کی طرف جاؤ، اس کو سمجھاؤ، وہاں پہ واز کرو، تم یہ کام کرو۔ یہ جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی جاتی تھی، باقاعدہ وحی ہوتی تھی، فرشتہ آتا تھا، اور وہ ذمہ داری نبی خدا اور رسول خدا کو سونپتا تھا، تو اسی کو رسالت کہا جاتا ہے۔ تو جناب موسیٰ کو بھی اس طویٰ کی مقدس وادی میں اللہ نے حکم دیا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے؟ اب بتائیے ایسے بدبخت سے اور ایسے سرکش سے اور ایسے مغرور اور گھمنڈی سے یہ کلام کرنا آسان ہے؟ اور جناب موسیٰ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد اس سے کہو کہ کیا تم اچھے ہو سکتے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے کلام سن کے ہی سامنے جو ایسا غرور والا گھمنڈی انسان ہے وہ خود ہی بھڑک جائے گا کہ یہ دیکھو ہم کو اچھا کرنے آئے ہیں، ہمارے خرابی کیا ہے ہمارے میں جو تم ہم کو اچھا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے کہو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تو پاکیزہ کردار ہو جائے؟ اب یہاں کے اوپر بھی ایک فٹ نوٹ ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، اس وجہ سے اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں کس قدر نرم اور لطیف گفتگو جناب موسیٰ نے کی ہے۔ سامنے کون ہے؟ باغی ہے، سرکش ہے، کافر ہے، اللہ کے مقابلے پر آنے والا ہے، اور اس سے جو ہے نہایت لطیف انداز میں اور نرم انداز میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اس سے کہو کہ کیا تم پاکیزہ کردار ہو سکتے ہو؟ صرف اتنی سی بات کہ بندے خدا کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے اور اس کے دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس میں کون سی خرابی تھی؟
مگر فرعون نے یہ کلام سنتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا. اس نے جو بالکل ایک دم سامنے کی چیز تھی کہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں آیا ہوں تمہارے پاس صرف اتنا، کیا ممکن ہے کہ تم تھوڑا سا صحیح ہو جاؤ؟ جیسے ہی اس نے سنا کہ صحیح ہو جاؤ، اس نے کہا کہ ہم غلط کیا ہے، یہ ہم کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہو. تو اس کے دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے، مگر فرعون نے ہنگامہ شروع کر دیا. اور بے بسی کا یہ عالم تھا. دیکھیے اللہ سے جب منہ موڑتا ہے تو کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو انسان، اللہ اس کو اس کی اوقات تو بتا ہی دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کی اوقات دکھا دیتا ہے. اور بے بسی اس کی دیکھیے، بے بسی کا عالم دیکھیے. بے بسی کا عالم یہ تھا کہ رب اعلیٰ ہو کر بھی لوگوں کو مدد کے لیے طلب کر رہا تھا. خود رب اعلیٰ بنا بیٹھا ہوا ہے، اور رب اعلیٰ بننے کے بعد بھی، ہونے کے بعد بھی لوگوں سے مدد طلب کر رہا تھا کہ جادوگر آ کر خدا کی خدائی کو بچائیں. کہ جناب موسیٰ نے جب اس کے سامنے معجزہ پیش کیا ہے اور عصے کو پھینکا ہے زمین کے اوپر، وہ اشتہا بن گیا، تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے جادوگر کہاں ہیں، آ کے ہم کو بچائیں. تو وہ خدا کیا ہے جس کو آ کر جادوگر بچائیں، جس کو جادوگر آ کر بچائیں؟ تو اس کی بے بسی دیکھیے آپ کہ خود کچھ نہیں کر سکا، جادوگروں کو بلایا کہ جادوگر آ کر اس کی خدائی کو بچائیں. یقیناً ایسا بے عقل اور بد دماغ انسان اس بات کا حقدار ہے کہ اسے آخرت میں اس بد دماغی کی سزا دی جائے، اور دنیا میں بھی بے عقلی کی بنا پر رسوا کیا جائے. وہ انسان کے پاس طاقت و صلاحیت نہ ہو تو بڑے عہدے کا دعویٰ بھی نہ کرے، اور اپنی اوقات کے اندر رہے، اور اپنے کو پہچانے کہ اس کی کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے، کیا اختیار ہے، اور وہ کیا ہے. اگر انسان اپنی طرف توجہ کر لے تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے، اور کتنا بے بس ہے، اور کتنا مجبور ہے یہ انسان. تو اس سے کہو کہ یہ ممکن ہے کہ تو پاکیزہ کردار ہو جائے، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں، اور تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھائی، یعنی یہی ید بیضا، جو ہاتھ سفید تھا جناب موسیٰ کا، اس کے سامنے کر دیا اور عصے کو زمین پر ڈال دیا. اسے عظیم نشانی دکھائی. تو جب اسے عظیم نشانی دکھائی تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی. پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا. اب یہ بے بسی نہیں تو کیا ہے، غصے کی وجہ سے وہ اپنے تخت کے اوپر اٹھ کے ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے سامنے آ گیا، اور ابھی بچہ تھا اور ہمارے ہی محل میں پلا تھا اور بڑا تھا، اور آج یہ اس کی حیثیت ہو گئی، یہ اوقات ہو گئی کہ ہمارے سامنے آ کے اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا. پھر سب کو جمع کر لیا، ہو ہلہ مچانے لگا. وہیں یہ سب اس قسم کے لوگ یہی تو حرکتیں کرتے ہیں. وہاں پر ایک شور شرابہ شروع کر دیا اور لوگوں کو جمع کر لیا، اور آواز دی اور کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اب یہ جو سب لوگ شور شور سن کے جمع ہوئے تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو سب وہ جو وقتی طور کے اوپر تھوڑی قوت طاقت اس کو ملی ہوئی تھی، اس نے حاصل کر لی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر یہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. تو خدا نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں گرفتار کر دیا. دنیا کا عذاب بھی غرق ہو گیا، آخرت کا عذاب وہ تو وہاں غرق ہونا ہی ہے. اس واقعے میں خوف خدا رکھنے والی، یہ خود یعنی اتنا سنانے کے بعد اللہ آگے کہہ رہا ہے اس واقعے میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. جن کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں ذرا بھی تقوی پایا جاتا ہے، وہ آیتوں میں غور کریں. ان کے لیے ان آیتوں میں کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے. کیا اب یہ پھر انداز یہاں سے چینج ہوا
کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس نے آسمان کو بنایا؟ انسان کہتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے کیسے اور دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو پیدا کرنا، تم کو دوبارہ اٹھانا آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے؟ تو جو پروردگار عرش کو بنا سکتا ہے، یہ 7 آسمان کو بنا سکتا ہے، تو اس سے تو یہ تمہارا یہ چھوٹا سا جسم بنانا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس کی چھت کو بلند کیا، کس کی؟ آسمان کی۔ اس کی چھت کو بلند کیا، پھر برابر کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا، دن کو روشنی نکال دی، اور اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ اب یہ سب قدرت کے واقعی کرشمے ہی تو ہیں کہ کیسے بارش کا برسنا، زمین کا پیدا ہونا، پھر زمین سے پانی کا نکلنا، پھر اسی کے اوپر کھیتی اور یہ باغات اور یہ سبزہ، تو اسی میں سے سب کچھ پیدا بھی کر دیا اللہ نے۔ اور پہاڑوں کو گاڑ دیا اس نے، جیسے میخیں گاڑی جاتی، کیلیں گاڑی جاتی ہیں کسی چیز کو روکنے کے لیے، ایسے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، یہاں پر مصیبت سے مراد قیامت ہے، پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ اب اس میں قرآن مجید میں پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے وہ آیتیں گزر چکی ہیں، اور آخر کے جتنے سورے ہیں تقریباً اکثر سوروں میں قیامت ہی کا ذکر ہے، تو آگے بھی آئے گا۔ تو آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے آگاہ ہیں کہ خود قیامت کے دن کی الگ الگ کیفیتیں بیان ہوئی ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا کہہ رہا ہوگا انسان، اسی کو یہاں کے اوپر بیان کیا ہے کہ اس دن جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جو مصیبت کا دن ہوگا تو انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں کھڑا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا، سامنے وہ جہنم سے آواز آ رہی ہے، چنگھاڑ، ایک چیخ۔ آپ دریا کے کنارے جاتے ہیں تو کیسے لہروں کی آوازیں آتی ہیں، موجوں کی آوازیں، جب خاص کر کے جب دریا جو ہے طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو ایک عجیب ڈراؤنی سے، دریا کے کنارے جائیے تو ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں ان کی، ایسے ہی سمجھ اس کے جہنم کے اندر سے، یہ جو جہنم روشن ہوگا تو ایک آواز آئے گی اس کے اندر سے ایسے ہی۔ تو ادھر یہ انسان کھڑا ہوگا، اس نے کیا کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسی کے اندر جائے گا یہ جو آواز آ رہی ہے، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا۔ پھر جس نے سرکشی کی ہے، سرکشی یعنی بغاوت، کس سے؟ اللہ سے، دین سے، شریعت سے، جس نے سرکشی کی ہے اور زندگی یہ دنیا کو اختیار کیا ہے، بس دنیا اور بس دنیا، اور بس دنیا کے علاوہ جیسے اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے، یہ جو اسی سورے کی 40 نمبر کی آیت ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، کس چیز سے؟ گناہ کرنے سے، اللہ کی مخالفت کرنے سے، حرام کرنے سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ پیغمبر، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، تو آپ اس کی یاد کے بارے میں کس منزل پر ہیں؟
اس کے علم کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے. آپ تو صرف اس کا خوف رکھنے والوں کو اس سے ڈرانے والے ہیں. گویا جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں. بس یہ 80 سال کی زندگی یا 90 سال کی زندگی جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، آنکھ کھلے گی تو اس پوری دنیاوی زندگی ایسی لگے گی جیسے ابھی صبح ہوئی ہے. ابھی تو وہ اٹھے ہیں، ابھی تو دنیا میں آئے ہیں اور 1 گھنٹے میں سب کام پورا. یا خالی ابھی رات گزری ہے اور ایسا لگے گا کہ جیسے ایک رات گزری ہو یا دن تمام ہوا ہو، اور اس پوری زندگی ان کی 1 دن یا 1 رات کے مانند یا 1 گھنٹے کے مانند ہوگی. جب وہ لوگ وہاں کے اوپر اٹھائے جائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں. یہ اس سورے کی کچھ آیتیں ہیں. اور یہاں کے اوپر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بس آخر میں یہ امام کا ارشاد ہے کہ یہاں کے اوپر مقام رب سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان یہ یاد رکھے کہ خدا اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور اسی کے مطابق وہ جزا بھی دے گا اور اسی کے مطابق سزا بھی دے گا. بس اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں اپنی بات کو پوری کروں یہیں کے اوپر اور تمام کریں انشاءاللہ. ہاں، جناب آدم بھی جو جنت میں تھے اس کے متعلق بھی اختلاف ہے مفسروں میں. وہ جنت کی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اکثر مفسروں کا کہنا ہے کہ وہ جنت نہیں تھی کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس جنت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو گیا وہ گیا، اس سے نکلنا نہیں ہے. جی، اور جناب آدم اس میں گئے بھی اور آئے بھی. اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنت جیسی ایک جگہ تھی. دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہی جنت ہو جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ جو زندگی جناب آدم کی تھی جنت میں ایک مقدمے کے طور کے اوپر تھی اور دنیا میں آنے کے لیے، اور جناب آدم کی جو نسل ہے، اولاد ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو اس پہلی زندگی میں کہ جہاں اتنا آرام اور آسائش تھا، ایک چھوٹا سا ترک اولا ہوا تھا اور جنت ان سے چھوٹ گئی. تو اگر دنیا میں آنے کے بعد اگر اللہ کی مخالفت کی تم نے اور تم نے کوئی گناہ کیا، تو اگر ترک اولا کی وجہ سے وہ جنت سے آ گئے تو تم گناہ کی وجہ سے جنت میں جا نہیں پاؤ گے. لہذا ہوشیار رہنا شیطان سے، اور ہوشیار رہنا اور خبردار رہنا اپنے نفس سے کہ کہیں یہ نفس تم کو خرابیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف نہ لے جائے کہ کہیں ایسا ہو کہ تم بھی جنت کے بجائے تم جہنم میں چلے جاؤ. یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو افراد موجود ہیں ان کے تمام مرحومین اور وہ ہمارے تمام علماء اور مراجع، شہداء، صدیقین، صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کی ارواح کو بخش دیں. اللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ایک قوم کا ذکر کر رہا ہے پروردگار سورہ انشقاق میں کہ وہ اپنے قبیلے، خاندان، کٹنب کی طرف پہنچیں گے خوشی خوشی. خوشی آتی کیسے؟ آج کے زمانے میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور ہر آدمی تلاش کرتا ہے
کہ ہم خوش رہیں. تو خوشی ملے کہاں؟ ہم جس دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں اس نے کچھ راستہ بتایا ہے کہ خوشی ملتی کیسے ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جس کی خوشی اور سرور کم ہوتا ہے موت کے وقت اس کی آسانی ہوتی ہے. یعنی بہت زیادہ ہنستے رہنا، یہ کوئی بہت اچھی دلیل اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں 3 خوبیوں میں خوشی ہے. اگر 3 اچھائیاں کسی انسان کے اندر ہیں وہ خوش ہے. کیا؟ وفا، ساتھی ہے، دوست ہے، خاندان والا ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، ان سب کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں. جو بھی ہے اسے وفا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے. دوسرے، حقوق کی نگہداشت. اگر ہمارے سپرد کچھ چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنا. تیسرے، مصائب میں ثابت قدم رہنا، کوئی بھی مصیبت آتی گھبرانا نہیں. اگر یہ 3 صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم کیا ہیں؟ خوش ہیں. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی کے اوقات بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. آپ چاہے جتنا محفلوں کو منعقد کر لیں، چاہے جیسی ہنسی مذاق کی، سرور کی، کسی بھی چیز کی، لیکن یہ اوقات بہت جلدی گزر جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے. اس کا اثر باقی نہیں رہتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں مومن کی خوشی اپنے رب کی اطاعت میں ہے، پیروی. اگر بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، خوش ہے. یہی ایک جگہ ہے جہاں آپ کو عدل و انصاف ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے بھی پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پائے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص خوشی صرف نرمی کے تعاون ہی سے حاصل ہوتی. خوشی کس کو ملے گی؟ جو اپنا اخلاق اچھا رکھے گا، نرم، ہم جو بولے ہو جائے، یہ نہیں، نرمی. ہمیں تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. گھر میں، معاشرے میں، سماج میں نرمی ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ خوشی جو شخص اپنے مظلوم مومن بھائی کی مصیبت کے وقت مدد کرے، اس کے دکھ کو دور کرے، اس کی حاجت برآری کے لیے اس کی اعانت کرے، مدد کرے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی طرف سے 72 رحمتیں نازل ہوں گی. ہم اگر اللہ کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہیں، کیا بتایا؟ مومن بھائی کی مصیبت کے وقت اس کی مدد کرنا، اس کے پاس جو بھی دکھ ہے، مکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بیماری ہے، علاج کے لیے اس کو دور کرنا. تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ 72 رحمتیں ہمارے اوپر نازل کرے گا. ہم یہ چاہتے ہیں پوری کائنات ہمارے اوپر رحم کرے، لیکن ہم کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہتے، نہ بیوی کے اوپر، نہ بچے کے اوپر، نہ خاندان کے اوپر، نہ سماج کے اوپر، کسی کے نہیں، غلام خادم کسی کے اوپر. تو اب ہمارے اوپر اللہ کیا رحمت کی نظر ڈالے گا؟ اس کے اوپر ڈالتا ہے. پھر فرماتے ہیں ان میں سے ایک رحمت اس دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جس سے اس کی معیشت سدھر جائے گی،
71 रहमतें क़यामत के दिन परेशानियों और हौलनाक अहवाल के दूर करने के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाएगी। अगर हमने ये 3 काम किया है तो 72 रहमतें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ एक ही इस दुनिया में मिलेगी। वो क्या? हमारा कारोबार सुधर जाएगा, मईशत, हमारे रिस्क के मैटर जो है सुधार पे आ जाएंगे। काहे से आएंगे? अपने मोमिन भाई की मुसीबत को दूर करने की वजह से। अगर उसको जिस भी चीज की जरूरत है, अगर हमारे अंदर हो सकता है किसी को पैसे की जरूरत ना हो, 10-5 मिनट खड़े रहने की जरूरत हो, किसी को इल्म की जरूरत हो, तो किसी भी तरह से अगर हमने मोमिन भाई की मदद की है तो हमारे रिस्क के मामला सही होते चले जाएंगे। और दिन भर खड़े हैं दूसरे की टांग ही खींचने के लिए, तो बहरहाल जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता गिरता उसी में, कभी भी ऊपर नहीं आ पाता है। फिर आप देखें, इमाम फरमाते हैं, खुद रसूलुल्लाह की हदीस है, जन्नत में एक घर है, जन्नत में एक घर है जिसका नाम है दारुल फराह, खुशी का घर। इसमें सिर्फ वही लोग जाएंगे जो मोमिनीन के यतीम बच्चों को खुश करता है। यतीम है उसका क्या है? न कोई कमाने वाला है, कोई परेशान कर रहा है तो बचाने वाला नहीं है, कोई आज़ुका नहीं है, कोई उसका फराहम करने वाला नहीं है। ये स्पेशल घर किसके लिए है? जो यतीमों के साथ अच्छा सलूक करता है। फिर छठे इमाम फरमाते हैं, ये न समझो कि जो शख्स किसी मोमिन को खुश करता है वो सिर्फ उसी मोमिन को ही खुश करता है। ऐसा मत समझो कि आपने किसी मोमिन को फर्ज करिए दावत की, साथ में घूमने लेके गए, कहीं ज़ियारत पे गए, कुछ गए, तो इमाम फरमाते हैं खाली ये मत समझो कि तुमने इस मोमिन को खुश किया, वो सिर्फ इसी मोमिन को खुश करता है, बल्कि खुदा की कसम वो हमें भी खुश करता है। जैसे कुरान ने क्या कहा, इन्नमा युबायूनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ऐ रसूल, जिसने आपके हाथों पर बैयत की उसने आपके हाथों पे नहीं की, मेरे हाथ पे की। अगर आपको दिखता है कि इसके अंदर ईमान की रुमुक है, वाजिबात को अदा करता है, मुहर्रमात से बचता है, आपने किसी भी जावी कुछ नहीं, किसी चीज का मुस्तहक नहीं, न सदके का, न खुम्स का, न ज़कात का, न फित्रे, किसी चीज का नहीं, लेकिन आपने मौका तलाश किया, ईद, बकरीद, विलादत, किसी भी मौके पे तोहफा लेके पहुंच गए, उसे वो चीज पसंद है। नहीं भी पसंद है तो इनकार के लिए भी मुमानियत है कि इनकार मत करिए अगर कोई तोहफा देता है। तो अब अगर उसने खुश किया तो इमाम कहते खाली तुमने उसको खुश नहीं किया, हमें खुश किया। आज इमाम को कोई पा सकता है? इमाम पर्दे गैब में है। 11 इमाम जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तो अगर ये सोच ले कि हम इमाम को खुश करना चाहते हैं तो अब मोमिन तलाश करना पड़ेगा। मोमिन मिल गया, आपने उसको खुश कर लिया, तो इमाम के बकौल तुमने उसे नहीं खुश किया, तुमने हमको खुश किया। फिर फरमाते हैं, जो रसूलुल्लाह, जो मोमिन को खुश करता है वो मुझे खुश करता है, जो मुझे खुश करता है वो अल्लाह को खुश करता है। बिल्कुल वही जो छठे इमाम ने, वही रसूलुल्लाह से। 8वें इमाम, जो शख्स किसी मोमिन के दुख को दूर करे, परेशानी को दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को दुखों से दूर कर देगा। फिर फरमाते हैं, जो शख्स किसी मोमिन भाई की दुनियावी दुखों में से किसी दुख को दूर करे, कारोबार नहीं चल रहा है, कुछ अक्ल बता दी, कुछ रास्ता दिखा दिया,
کہیں سے مال میں دھوکہ کھا رہا تھا، اس کی شناخت بتا دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن بھائی کی دنیاوی دکھوں کو دور کرے، دکھوں میں سے کسی دکھ کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کے 70 دکھ دور کرے گا، ایک نہیں 70۔ پلے صراط کتنی سخت منزل، میدان محشر، اس کی ہولناک، اس کی کیفیتیں، محشر کی 70 تکلیفوں کو دور کرے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن سے ایک دکھ کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے کئی دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرے گا، اور وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا دل برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر لیا ہے تو آپ کی آخرت کی پریشانی ختم۔ کوشش یہ کریں، اس سے بھی بڑا عمل، کہ اگر ہم کسی کی دکھ اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایسے نہ بنے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ پھر فرماتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ ان پر یحییٰ ابن خالد کا کارندہ لگان وغیرہ وصول پر مامور ہوا، میرے ذمے کچھ بقایا تھا، یحییٰ کہتا ہے، جس کا وہ مطالبہ کر رہا تھا، مجھے بتایا گیا کہ وہ اس مذہب شیعہ سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ میری رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ میں یہاں سے بھاگ کر خدا کی پناہ لوں، چنانچہ میں نے حج کیا، اپنے صابر امام موسی کاظم علیہ السلام سے امام کی زیارت کی، آپ سے ملاقات کی اور آپ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی۔ امام نے ایک خط لکھا جس کی عبارت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے نیچے ایک سایہ ہوگا، میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں، عرش کا ایک سایہ ہوگا جس میں صرف وہی شخص ٹھہرے گا جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا یا اس سے کسی قسم کے دکھ کو دور کرے گا، اس سے دل کو خوش کرے گا، یہ تیرا بھائی ہے والسلام۔ اتنا لکھ کے خدا حافظ۔ یہ کہتا ہے راوی کہ میں حج کر کے واپس آیا اور اس شخص تک امام کا مکتوب پہنچایا، جب امام کا وہ خط پہنچا تو بوسہ لیا اور پھر داد و دہشت، یعنی پڑھنا تو دور کی بات، سارے مال کو اکٹھا کیا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ دیکھیے ہمارے یقین میں اور جو واقعات پیش کر رہے ہیں ان کے یقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جب تک اپنا ذاتی کچھ دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اطاعت سمجھ میں آتی، جہاں مالی یہ ذرا سا چل، یہ تو کم ہو جائے گا، لاکھ کا 50,000 ہو جائے گا، 10 کا 5 ہو جائے گا، لیکن یہ شخصیتیں ایسی ہیں جس نے سب کچھ قربان کیا، اسی لیے آج تک زندہ ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء النام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما۔